کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفقا کی فاقے کی حالت میں کیا سنتیں تھیں، کیا طریقہ کار تھا، اور آپ اپنے فاقے کی حالت میں، بھوک کی حالت میں کیا آپ کا رویہ تھا جو آپ اختیار کرتے تھے۔ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر اکٹھے دونوں اپنے گھر سے باہر آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی گھڑی میں تمہارا دونوں کا گھر سے کیسے باہر آنا ہوا، ان سے پوچھتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر اور عمر فرماتے ہیں بھوک نے بے قرار کر رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، میرے آنے کی وجہ بھی یہی ہے جو تمہاری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کھڑا ہونے کا حکم فرماتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ ایک انصاری آدمی جن کا نام ابو الحسیم مالک بن تیان تھا کے گھر جاتے ہیں۔ ان کو گھر میں موجود نہ پایا، ان کی اہلیہ گھر تھی۔ عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کر کہتی ہے جی آیا نو، موسٹ ویلکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو الحسیم کہاں ہیں؟ عورت کہتی ہے وہ ہمارے لیے آب شیری لینے گئی ہے۔ اتنی دیر میں ابو الحسیم آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دونوں ساتھیوں پر نظر پڑتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والہانہ انداز میں لپٹ جاتے ہیں اور صدقے باری جانے لگ جاتے ہیں۔ ابو الحسیم کہتے ہیں الحمدللہ آج مجھ سے بڑھ کر کوئی بھی معزز مہمان والا نہیں۔ یہ کہہ کر ابو الحسیم چلے جاتے ہیں اور ایک شاخ لے آتے ہیں جس میں مختلف اقسام کی کھجوریں تھیں، پکی ہوئی بھی تھی، نیم پختہ بھی تھی، خشک بھی تھی، تر بھی تھی۔ ابو الحسیم خدمت کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ تناول فرمائیے، اور ہاتھ میں چھری لے کر بکری ذبح کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دودھ والی بکری ذبح کرنے سے بچنا۔ بعد ازاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دونوں رفقا کھجوریں اور گوشت تناول فرماتے ہیں اور آب شیریں نوش کرتے ہیں، خوب سیر و سیراب ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روز قیامت تم سے ان انعامات کے متعلق سوال ہوگا۔ غور کریں، تمہیں بھوک نے بے قرار کر کے تمہارے گھروں سے باہر دھکیل دیا، مگر جب تم اپنے گھروں میں لوٹ رہے ہو تو یہ نعمتیں تمہیں حاصل ہیں۔ نتیجہ کیا ہے؟ اس میں سنتیں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام بھوک بعض اوقات شدت اختیار کر جاتی تھی ان پر بھوک، یہاں تک کہ وہ اپنے گھروں سے باہر آ جاتے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ کھانا میسر آ جائے۔ تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ سفر کہتے نا ایک آپ کے لیے ہیلا بنتا ہے وسیلے کا، تو تنگی ہے، ترشی ہے، فاقہ کشی ہے، غریبی ہے، پریشانی ہے، لیکن روزانہ اس آس میں گھر سے نکلے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میسر کرے گا کوئی نہ کوئی نعمت، کیونکہ وہ اپنے کسی مخلوق کو بھوکا نہیں سلاتا۔ گھر میں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھ جانا، کیونکہ اکثر لوگ خودداری اپنی جگہ ہے لیکن اس کو انا کا مسئلہ نہ بنائیں، وہ کہ کوئی کیا کہیں گے کہ ہم نے کسی سے اپنی پرابلم ڈسکس کی ہے تو پھر آخر مجبور ہو کے وہ خودکشی کرتی ہے۔ تو سنت کا طریقہ کیا ہے کہ آپ باہر نکلیں، ڈسکس کریں، ہاتھ پیر ماریں، مانگیں نہ، کوشش کریں، تو آپ پھر دیکھیں کہ آپ کو کام بھی مل جاتا ہے اور آپ کو کھانے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے۔ اور ہمیں بھی یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ ہمارے گھر میں جب کوئی سفید پوش آتا ہے یا جب کوئی ہمارے گھر میں غریب آتا ہے اور بہانے سے آتا ہے اور کہتا ہے کہ جی میں ادھر سے گزر رہی تھی یا گزر رہا تھا تو میں نے کہا آپ کو سلام کرتے جاؤں، تو سلام کے اندر اس کی چھپی ہوئی فاقہ، اس کی پریشانی، اس کی مشکل کو دیکھا کریں کہ وہ آپ کے در پہ اگر آیا ہے تو آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ دینے والے ہیں، لینے والے نہیں۔ اگر آپ اس وقت اس کی مالی مدد نہیں کر سکتے تو کم از کم گھر میں کوئی کھانے کی چیز پڑی ہوئی ہے، بریڈ پڑی ہوئی ہے، بن پڑے ہوئے ہیں، کوئی پھل پڑا ہوا ہے، کوئی رس پڑے ہوئے ہیں، یعنی جو چھوٹی سی چھوٹی چیز آپ کے ذہن میں آتی ہے، کوئی بچا ہوا ہی چلے، سالن پڑا ہوا ہے، یہ نہ سوچیں کہ یہ ہمیں رات کو کام آئے گا، آپ فوراً اس کو دے دیں کہ کیا پتا وہ کہہ نہیں پا رہا، کہہ نہیں سک رہا اور وہ کتنا اس وقت مشکل میں ہو،
کوئی چیز اس کو ضرور ڈال دیں، کوئی کچی چیز ہی ڈال دیں، کچھ ڈال دیں کہ وہ گھر جا کے فوراً پکا کے کھا سکے. تو یہ دھیان رکھا کرے، یہ بہت ضروری ہے دھیان رکھنا. ہم سمجھتے ہیں شاید ویسی اس کو ہماری یاد آئی ہے اور ہمیں سلام کرنے چلا آیا، لیکن کچھ نہ کچھ اس کے دل میں ہوتا ہے کہ شاید وہاں سے مجھے کچھ اپنے لیے، اپنے بچوں کے کھانے کے لیے مل جائے. دوسرا یہ کہ یہ کوئی حرج والی بات نہیں کہ آدمی کھانا تناول کرنے کے لیے اپنے کسی دوست کے گھر میں تکلف چلا جائے. ہمارے اندر بہت آ گئی ہے انا، خودداری تو ختم ہو گئی ہے، انا جھوٹی بہت آ گئی ہے، اور جس کی وجہ سے ہمارے اندر ڈپریشن بہت ہو رہا ہے. اس میں کوئی حرج نہیں کہ اگر آپ کا دوست آپ کو بہتر لگتا ہے کہ ویل آف ہے، یا اس کے گھر میں کوئی مسئلہ نہیں کوک وغیرہ کا، یا اس کی فیملی بھی اسی طرح کے مزاج کی ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں آ رہا ہوں، کھانا آپ کے ساتھ کھاؤں گا. اب کھانے میں یہ نہیں ہے کہ اتنا لیوش کھانا کہ اس کو مصیبت پڑ جائے اور اس کو دوڑے لگ جائے اس کی بازار. جو بھی پکا ہے، جو بھی گھر میں اہلیہ نے پکایا ہے، جو ہی آپ کے گھر میں آپ تناول کرتے ہیں، اس طرح جب آپ اپنے گھروں کے دسترخوان لمبے کرتے ہیں تو ان لمیٹڈ اللہ آپ کو دیتا ہے. یہ عادت اپنائیں، اور کبھی خود کال کر لیں اپنی کسی دوست کو جب دیکھیں کہ بھی آج میں فارغ ہوں، کہ آ جاؤ چائے گھٹے پیتے ہیں، ساتھ سموسے رکھ لیں، پکوڑے بنا لیں، کچھ نہیں ہے تو خالی چائے پی لیں. آپ دیکھیں گے کہ اتنا اللہ آپ کو نوازے گا، اگلا بھی خوش ہو کے جاتا ہے اور آپ کے گھر میں برکتوں کا نزول بھی ہوتا ہے. دوست کے گھر بھی جا سکتے ہیں اور کسی غریب کو بھی آپ بلا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہوتا. اور اگلی بات اس میں یہ ہے کہ آپ نے خبردار کیا کہ فضل اور نعمت اور خالق نعمت کا شکریہ ادا کرنا اور حقیقی رب سے اپنی توجہ نہ ہٹائیں. کیونکہ جب اللہ فضل کرتا ہے، نعمت دیتا ہے، تو انسان میں غرور آ جاتا ہے، تکبر آ جاتا ہے، پھر چھوٹی موٹی چیز تو وہ کھاتا ہی نہیں اور ہر چیز میں وہ نقص نکالتا ہے. شکر ادا کریں. کتنے لوگ ہیں جن کو اتنی نعمتیں میسر نہیں آتی، اور دیکھیں کتنے فاقہ کی حالت میں نکلتے ہیں میرے نبی اور آگے سے ان کے اصحاب، اور انہیں کھجوریں ملتی ہیں تو وہ کیا فرما رہے ہیں وہاں پہ کہ روز قیامت تم انعامات سے متعلق جواب دو گے. تو جو اگر آپ کو پانی بھی میسر آ جائے نا تو اس کا بھی شکر ادا کریں، اور نعمتوں کی بقا اس کے شکر ادا کرنے میں. بچوں میں بھی یہ چیز ڈالیں، جب کھانا لگائیں، کھانا کھا چکے تو کو بیٹا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت سے اور احترام سے اپنے گھر کے اندر، اپنی چھت کے اندر صاف ستھرا کھانا میسر کیا ہے. اس رب کا شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کو محتاجی نہیں دی. یہ ڈالیں، اٹھتے بیٹھتے بچوں کو یہ بتایا کریں کہ بیٹا یہ چیز جو آپ نے دھتکار دی ہے نا، یہ لوگوں کو میسر ہی نہیں، لوگ اس کے لیے ترستے ہیں، لوگ اس کے خریدنے کے لیے ترستے ہیں. تو کوئی چیز نہیں پسند، ڈھانپ دو، کسی کو دے دو یا کھاؤ، کھانے کے بعد شکر ادا کرو. اور پھر یہ بھی ہے کہ آدمی کے لیے غیر عورت سے پس پردہ کلام کرنا جائز ہے. یعنی بس پوچھا کہ آپ کے میاں کہاں ہیں، انہوں نے بتایا میرے میاں وہاں ہیں. یعنی عورت کا پردہ ہے، لیکن جو کہتے ہیں نا آواز کا پردہ ہے، تو وہ کون سی آواز کہ گانے نہ گائے، اس پہ ہمارے کوئی نہیں بولتا، فلموں میں نہ آئے، ڈراموں میں نہ آئے، ادائیں نہ بنائے. ویسے عورت شرعی حدود کے اندر رہ کے سپارٹ لہجے میں، کہ جس سے پتہ چلے کہ ایک معزز عورت ہے، جس میں لچک نہ ہو کہ کسی کو شرمی میں مبتلا ہو جائے، اس سے بات کی جا سکتی ہے اور وہ بھی پراپر جواب دے سکتی ہے، چاہے فون پہ کر دے، چاہے وہ دروازے پہ دے، لیکن اسپاٹ لہجے پہ کہہ سکتی کہ ہاں جی اس وقت وہ گھر پہ نہیں ہے، وہ کسی کام سے نکلے ہوئے ہیں. تو لہجہ ایسا ہو کہ اگلا بھی سمجھ جائے کہ ایک معزز عورت ہے، ایک با پردہ عورت ہے اور ایک با اخلاق عورت ہے. اللہ تعالی ہمیں اس سنتوں پہ بھی چلنے کی توفیق دے. ہم اپنی غریبی پہ، مسکینی پہ صبر کریں، یہ سوچ کے کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی یہ وقت گزرا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.